بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مومن بندہ موت کے وقت جبکہ وہ دنیا کی آخری ساعت اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے، اس کے پاس آسمان کے فرشتے آتے ہیں، چمکتے ہوئے نورانی سفید چہروں والے، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح منور ہیں۔ ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ سب اس کے آس پاس بیٹھ جاتے ہیں اور تاحد نگاہ یہی نظر آتے ہیں۔ پھر ملک الموت علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اے پاک روح، اور ایک روایت میں ہے کہ مطمئن روح، چل اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف۔ یہ سنتے ہی اس کی روح آسانی کے ساتھ جسم سے باہر ہو جاتی ہے، جیسے مشک سے پانی کا قطرہ ٹپکتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت روح کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو آسمان و زمین کے درمیان اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سب اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ہر دروازے پر مامور فرشتے اللہ سے یہی آرزو اور دعا کرتے ہیں کہ اس کی روح ان کے پاس سے ہو کر اوپر جائے۔ ملک الموت کے ہاتھ میں لیتے ہی دوسرے جنتی فرشتے اسی وقت اسے لے لیتے ہیں اور جنتی خوشبو مل کر جنتی کفن میں اسے لپیٹ لیتے ہیں، اور یہی اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ کا مطلب ہے روئے زمین کی عمدہ ترین خوشبو اس سے پھوٹتی ہے۔ اب یہ فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور فرشتوں کی جو جماعتیں ان سے ملتی ہیں وہ ان سے دریافت کرتی ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے۔ اس کا وہ اچھا نام بتلاتے ہیں جس سے وہ دنیا میں مشہور تھا۔ اسی طرح آسمان اول تک پہنچتے ہیں، اسے کھلواتے ہیں، وہ کھول دیا جاتا ہے، اور یہاں کے مقرب فرشتے بھی اس کا استقبال کرتے ہیں اور پھر دوسرے آسمان تک اسے پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ 7ویں آسمان پر پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، میرے اس بندے کے اعمال حلیین میں لکھ۔ حلیین لکھی ہوئی کتاب ہے جس کا مقرب فرشتے مشاہدہ کرتے ہیں، چنانچہ اس کے اعمال حلیین میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کو زمین کی جانب لوٹا دو، کیونکہ میرا ان سے وعدہ ہے کہ میں نے انہیں زمین سے پیدا کیا، پھر اسی میں لوٹاؤں گا، اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا۔ چنانچہ وہ زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح جسم میں واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ لوگ جب میت کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ وہ سنتا ہے، اور اس کے بعد اس کے پاس 2 ڈانٹنے والے فرشتے آتے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ مومن بندہ جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ تعالی ہے۔ پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں تمہارا عمل کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے قرآن مجید کو پڑھا، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ پس وہ اس کو ڈانٹیں گے اور کہیں گے تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ یہ مومن پر آنے والی آخری آزمائش ہے، اور یہی مطلب ہے اس آیت کریمہ کا۔ اللہ پاک ایمان والوں کو سچی اور مضبوط بات کے ساتھ ثابت رکھتا ہے۔ زندگانی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ جواب دے گا کہ میرا رب اللہ تعالی ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسی وقت آسمان سے منادی ہوتی ہے کہ میرا یہ بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنتی فرش بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، اور جنت کی تر و تازگی اور خوشبو وغیرہ اسے پہنچنے لگتی ہے، اور تاحد نگاہ اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت
حسین بہترین لباس پہنے ہوئے اور خوشبو سے مہکتا ہوا شخص آتا ہے اور کہتا ہے خوش ہو جاؤ، اب تو راحت و سرور اور چین و آرام ہی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ایسی جنت کی بشارت ہے جس کی نعمتیں ابدی ہیں۔ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ یہ شخص کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوش و خرم رکھے، بتا تو کون ہے؟ آپ کی خوبصورتی، رعنائی اور اچھائی نے میرا دل مو لیا ہے۔ وہ جواب دے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں، اللہ کی قسم مجھے علم ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جلدی کرتے اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے تھے، جس کا تمہیں بہترین صلہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ پھر اس کے لیے ایک دروازہ جنت کا اور ایک دروازہ جہنم کا کھولا جائے گا اور کہا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہوتی تو تمہارا ٹھکانہ یہی ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے یہ مقام عطا کیا۔ وہ جب جنت اور اس کی نعمتوں کو دیکھے گا تو کہے گا کہ الہی قیامت جلدی قائم ہو جائے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور مال و اولاد سے جا ملوں۔ تو کہا جائے گا جاؤ آرام کرو،